اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ دیکھو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو کبھی دوست مت بناؤ۔ تم جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں، اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ اصل میں دشمن ہیں اللہ کے۔ ورنہ اللہ کی دشمنی کر کے ساری کائنات کیا کر سکتی؟ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مطلب اس کی شریعت کے، اس کے احکامات کے، اس کے نبی کے مخالف ہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ اب یہ ایک معیار ہے کہ بولتے نا خاص دوست ہے بھائی، وہ کسی غیر مسلم آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ کاروبار میں شراکت دار ہو سکتا، پڑوسی ہو سکتا، معاملات ہو سکتے، اس سے روابط اچھے ہو سکتے، دوستانہ تعلقات ہو سکتے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے کوئی راز مسلمانوں کا، کوئی دین کی بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ان تک پہنچ جا رہی ہیں۔ اس سے ہم کو بچنا چاہیے، ایسی دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا وہ اس کے منکر ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی کہ دین کا تذکرہ کر کے اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں اور خلاف بولتے رہتے، ان کے سامنے جا کے ہم آپ کے دوست مت بولو، اس سے تمہاری کمزوری ظاہر ہوگی اور ان کی دشمنی میں اور سختی آ جائے گی۔ کبھی ایسا مت کرنا، یاد رکھو کہ ان کے سامنے جا کے بولے ہم دوست سے، معلوم ہے جب کہ یہ حق ہے دین، انہیں دین کے خلاف بولنے والا ہے۔ اب یاد رکھ لیجئے جو دین کے خلاف جماعتیں ہیں، جو سیاسی پارٹیز ہو، نان پولیٹیکل ہو نان پولیٹیکل ہو، اس کے جو ممبر بنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے۔ ان سے دوستی کرتے ہیں، یارانہ کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے منکر ہیں۔ یخرجون رسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، رسول کو اور تم کو اس بنا پر تم اپنے پروردگار پر، اللہ پر ایمان لائے، شہر بدر ہو چکے ہیں۔ اب یہ آیت تو پرٹیکولر مشرکین مکہ کے بارے میں ہے کہ یہ تمہارے رسول کو بھی اور تم کو بھی ایسا موقع تھا کہ لوگوں نے جو ہے شہر بدر کر دیا، مکے سے نیلوں کو نکال دیا، یہ تم کو تو نکال چکے ہیں وہاں سے۔ اور آج بھی ہمارے ملک میں ہم دیکھیں کہ جو ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہو رہا کہ جو ہے اس علاقوں سے مسلمانوں کو نکالا جائے جہاں پر مسلمان تعداد میں کم ہے اور وہاں مسلمانوں کی نہیں چلتی، ان کو ستایا جائے، اور بلکہ پورے ملک سے CAA NRC NPR لا کے یہ کوشش ہے کہ پوروں کا یہ قصہ ختم کر دیا جائے، ان کو نکالا جائے کسی طرح۔ تو یہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ، تم میرے راستے پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلو۔ تم جو نکلے ہو، مہاجرین سے مخاطبت ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو، اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، پھر ان سے کیا دوستی مکے والوں سے؟ تم ان سے چپ کے دوستی کی باتیں کرتے ہو، چھپ کے دوستی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے، تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھو، اللہ تم چھپا کے کرو، ظاہری کرو، جو ہے یہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ حیدرآباد میں رہ کے ایک جماعت کے ہے ذمہ دار ممبروں میں، بہت سال پہلے کی بات ہے، مجھے اطلاع ملی ایک سورس سے کہ صاحب انہوں نے جو ہے BJP کا رکنیت قبول کر کے کارڈ جیب میں لے کے پھرتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا دیکھیے قرآن مجید پڑھ لیجئے آپ، یہ تو غلط ہے، یہ تو اسلام کی دشمنی میں کھڑی سو جماعت ہے، اس کے رکن
نہیں حالات ایسے رکھنا بولے اللہ بہت والا تھے. ارے بھائی آپ کس کے سامنے میرے کو بدنام نہ کرو بولے. بھلا آپ کام ایسے کرے, میں نام لے کے تو نہیں بولوں گا, لیکن آپ کا کرنا غلط ہے, ہم آپ کو شخصی طور پہ بدنام نہیں کریں. تو یہ ڈر خوف, یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی کے لیے دوستی کا اظہار کرنا, اللہ فرما رہا ایسے آدمی راہ سے بھٹکے سو ہے. اب حاتم بن بلتا بدری صاحب یہ بدر میں حصہ لے چکے اور بچ جائے اکابر صاحب, ان کو خیال آیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری مکے کے لیے ہے, اور اگر جنگ ہو جائے یقیناً مسلمان غالب آئیں گے, اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہم کو تو یقین ہے مکہ فتح ہوگا, لیکن محاصرہ ہم مکے کا کریں گے, زیادہ دن ہو جائیں گے تو یہ لوگ سب کے رشتہ دار ہیں, جتنے لوگ بچے ہوئے وہاں بہت عورتیں بچے تھے مسلمان, ان کے تو رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں کی وجہ سے کوئی پناہ دے گا, میرے بھی بچوں کو کون پناہ دے گا, تو کم سے کم کچھ رعایت کریں. تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی. ایک مغنیہ تھی گانے والی, وہ مغنیہ کا نام اتفاق سے پڑھا تھا, ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت, تو لا حول ولا قوة, وہ آئی مکے سے مدینہ منور اور آ کے کہنے لگی میری مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو تیرے پیچھے تو ہزاروں نوجوان پڑے رہتے تھے, کہاں گئے وہ نوجوان, تو راتوں میں جو ہے محفلیں سجانے والی تھی, زبردست گانے والی تھی. مغنیہ بولتے گانے والی کو, فصیح اردو ہو گئی, گانے والی. تو جو ہے تیرے پیچھے تو ہزاروں نوجوان دولت اٹھاتے تھے. تو اس نے کہا کہ بہت سارے تو آپ کے ساتھ آ گئے, اور اس میں سے ایک بڑی تعداد جو تھی میرا گانا سن کے مجھے پیسے دیتے تھے, وہ بدر میں آپ نے مار دیا. آپ نے کہا اور بھی ہے, تو کہا کہ اب وہ بدر کے بعد سے وہ محفلیں وہ سجا نہیں رہے بولے, اب کیفیت بدل گئی تھی. بدر میں اتنی بری شکست ہوئی ان کو, اس کے بعد مکہ سنبھل نہیں سکا پھر. تو بولے میں بہت غریب ہو گئی, میری کچھ مدد کی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عبد المطلب سے کہا کہ جو اس کی کچھ مدد کر دو, یعنی حضور کے خاندان دادا کی اولاد نے جو بھی مسلمان تھے, کہا تم مدد کرو, کیونکہ یہ مکے کی عورت تھی. تو اس کی مدد کی گئی. جب وہ جانے لگی تو حاتم بن بلتا نے مکے کے قریش کے سرداروں کے نام میں ایک چٹھی لکھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں, اور تیاری سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں. اور وہ چٹھی اس عورت کو دے دی. اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں اس کو چھپا لیا, چھپا لے کے جانے لگی. وہ مقام قاق پہ پہنچی, جبریل امین آ گئے اور حضور کو اطلاع کر دیا اللہ کے نبی آپ فوراً صحابہ کی ایک جماعت بھیجیے, اس عورت کے پاس چٹھی ہے وہ منگوا لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت مقداد, حضرت زبیر بن العوام رضوان اللہ, یہ 3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ مقام قاق پہ ایک عورت ملے گی اونٹ پہ سوار, اس کے پاس ایک چٹھی, وہ چٹھی لے کے آؤ. یہ تینوں وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ تیرے پاس ایک کاغذ کا چٹھی ہے, کاغذ پہ کچھ تحریر ہے وہ دے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قسم خدا کی, اللہ کے نبی جو فرمائے وہ سچ ہے, تو جھوٹی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دینے تیار نہیں ہے باتوں سے. تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی, آپ نے کہا کہ اگر تو نہیں دے گی تو تیرے کو پورے کپڑے اتار کے میں چیک کروں گا کہ کہاں رکھی تھی. وہ ڈر گئی, کہا کہ نہیں میرے کپڑے مت اتارو, میں دیتی ہوں. فوراً جوڑا آپ نے کھول کے اس میں سے وہ کاغذ دے دی. وہ لے کے آئے. آنے کے بعد حضور نے کہا پڑھو اس کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے تو اس میں لکھا ہوا تھا یقت حاتم بن بلتا کی طرف سے قریش مکے کے سرداروں کے نام, اور اس میں وہ جملے لکھے ہوئے تھے. جیسے وہ پڑھا گیا حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی اذن دیجئے, یعنی اجازت دیجئے کہ اس منافق کا سر تن سے جدا کر دو. حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, بٹھا دیا. پھر تھوڑی دیر ہوئی, پھر کھڑے ہو گئے, بولے اللہ کے نبی یہ تو راز فاش کر رہا تھا, یہ تو منافق ہے ایسا. آپ نے فرمایا عمر جانتے نہیں بدری, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا بدری صحابہ کے بارے میں, یہ جو چاہے کرے اللہ ان سے باس پرس نہیں کرے گا. تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے موقع دیجیے, اللہ کے نبی میں منافق نہیں, آپ کے لیے جانثار ہوں میں. صرف اس ہیلے سے کہ جتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار وہاں ہیں, ان کے بیوی بچے اگر وہاں ہیں تو ان کو کوئی دیکھنے والا ہے. میرے کوئی نہیں ہے, میں وہاں کا شہری نہیں مکے کا, لیکن میرے بیوی بچے اہل و عیال وہاں ہیں. میں چاہتا تھا اگر محاصرہ زیادہ طویل ہو جائے تو
تو کہیں میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، میرا ایک ہمدردی ان سے ہو جائے، اس لحاظ سے میں نے لکھا تھا۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ یاد رکھ لو اگر تم پہ وہ گرفت کر لیں گے، تم سے عداوت اور سختی کریں گے، تم کو ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ معیار ہو گیا قیامت تک کے لیے، جو اسلام کا خلاف ہے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے، مسلمانوں کو مارنے کے در پہ ہوتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے خلاف بولتا ہے، مسلمان اس سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یہ فقہ نے لکھ دیا، میں اپنا کچھ نہیں، میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں، فقہ نے لکھ دی یہ بات۔ آپ اس سے تو کیا کر سکتے؟ کاروبار میں شراکت ہو سکتی، لیکن رازدار نہیں ہو سکتا انہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ آفس میں کام کر رہی، RSS کا ممبر ہے، ہمارے کو بھی سابقہ پڑا رہتے ہیں، آپ اپنی جگہ رہیے، زیادہ بہت گھالا میلا مت بڑھائیے، کوئی باتیں آپ کی جو ہے معلوم کر لیں، کچھ راز مت دیجیے، یہ ہوتا ہے۔ فرمایا لا تنفعوا ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم ویر، اور اس بات کے متمنی کہ تم کافر ہو جاؤ، تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے۔ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ اصل میں جو مہاجرین تھے ان میں سے بہت ساروں کے رشتہ دار، باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھو، کسی کی ماں کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ ان کو ترغیب دیتے تھے تو کہا گیا نہیں، دین کے بارے میں کوئی معاملہ کمپرومائز نہیں ہوگا، اور صحابہ نے بتا دیا، بے شمار واقعات ہیں صحابہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے بہت زبردست کام ہے۔ ابو سفیان جب ملنے آیا تو کہا بیٹی میں اس پہ بیٹھ سکتا ہوں، اس پلنگ پہ؟ کہا نہیں ذرا ٹھہر جاؤ، بستر لپٹ دیے، کہا آپ بیٹھو۔ کہا بیٹے میں اس بھی قابل نہیں، تیرا باپ ہوں، اس بستر پہ بیٹھ جاؤں؟ تو کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ کافر ہیں، نجیس ہیں، رسول اللہ کے بستر پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ بتا دیے انہوں نے ایمان کا کیا ضرورت۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر بیٹی ہے، اور ام المومنین بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ماں کی بیٹی ہے۔ آپ کی ماں کا نام بی بی عائشہ کا ام رومان، ان کی والدہ کا کچھ اور نام تھا۔ وہ مدینہ منور آئیں، کافر تھی، تحفے لے کے اپنی بیٹی کو دینے کے لیے۔ بیٹی آ کے ناک کی، کون؟ کہا تو کہا کہ میں تیری ماں اور تیرے لیے تحائف لاؤں۔ کہا ماں وہیں رہا۔ حضور اسلام نے بول بھیجا ہے، اطلاع کرایا کہ میری ماں کافر آئی ہے، میں گھر میں اس کو بلا سکتی ہوں، اس کے ساتھ سلوک کیا کروں، وہ تحفے لائیے لے سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا دین کو چھوڑ کے اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کو رکھو، سب کرو، خدمت کرو۔ تو دیکھیے کتنا احتیاط کرنے والے، ماں کو گھر کے باہر ٹھہرا کے رکھیں، یہ ہے۔ تو فرمایا اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت بہت خطرناک ہوتی، تم کافر مت ہو جانا۔ سب ایک چیز یہ ضرور ہے کہ آپ ذرا تھوڑا دین پہ سختی سے عمل کریے، بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ خاندان میں ہوتا، خود برداشت کرنا پڑتا، لیکن ایک وقت آتا اللہ تعالیٰ ان کو تائب کر دیتا۔ ایک وقت آتا بولتے کہ نہیں بھائی یہ آدمی کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، اس کے سامنے نہ کو کرو بھائی ایسے غلط کام، نہیں مان سنتا ہوں، لیکن تھوڑا برداشت کرنا پڑتا۔ کسی کے لیے 5 سال، کسی کے لیے 8 سال، کسی کے لیے 10 سال، وہ اللہ کی مشیت، اللہ جب تک چاہے، جب تک تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں برداشت کرنا پڑتا دین پہ اگر قائم رہنا ہے۔ یوم القیامت یفصل بینکم، اور خدا تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سب اعمال خوب دیکھتا ہے۔ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ایمان و اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یہ اسوۃ الحسنہ کا لفظ 2 ہی پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ایک کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دوسرے کہا ابراہیم علیہ السلام، اور وہ لوگ سے مراد صحابہ اکرام۔ اب اہل ایمان کو بھی لے لے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اصل تو ہوں گے صحابہ اکرام۔
وہ لوگ، یہ ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ بڑے موحد توحید پسند، شرک سے دور، کفر کے خلاف اشد علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضور کے ساتھی کیسے؟ کفر کے بارے میں شدید اور آپس میں مہربان۔ ہمارا معاملہ آپس میں شدید، کفر کے بارے میں رحم دل، الٹے ہے، تبدیلی لانا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں، انہوں نے صاف اپنی قوم سے کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم تو تنا کہے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، خاندان والوں سے اور پورے لوگوں سے کہا کہ نہیں، ہم ان سے بیزار ہیں جن کی تم عبادت کرتی ہو، ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا۔ یہ تک بول دیے وہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم علی ابی لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم تمہارے دشمن رہیں گے۔ بولے تعداد میں کم لیکن بولے لاؤ ایمان اللہ پر۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں، اس کے علاوہ یہ بولے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ ابھی استغفار کافر کے لیے نہیں کرنا ہے، تو اس وقت شاید احکامات نہیں آئے۔ ایک بات یہ مفسرین نے کہی، دوسری بات یہ کہی کہ استغفار سے مراد یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، لیکن زیادہ قوی بات وہی ہے کہ اس وقت تک کافروں کے لیے استغفار منع نہیں تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور تمہارے لیے مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، میرے اللہ کے آگے وہ اختیار نہیں ہے میں ہدایت دوں تم کو، صرف میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں۔ یہ بولے ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اور میں اتنا طاقتور بھی نہیں ہوں کہ آپ سے لڑ سکوں۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر توکل کرتے ہیں، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے ہم کو۔ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں اور پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، یہ یقین رہنا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تخت مشق نہ بنا، آمین، اللہ ہم کو مت بنا، اور ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ دعا بار بار کرنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے کو تخت مشق بنانا چاہتے ہیں یہاں کے کفار۔ لقد كان لكم في اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو شخص اس حکم روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور حمد کا سزاوار ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرو، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں، حسن کی حیات میں، صحابہ کی حیات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس پہ جو عمل کرے گا ٹھیک ہے، اگر اس سے روگردانی کرے گا تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ ہونے والا نہیں۔ تم روگردانی کرو گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے، اللہ کو کیا ہونے والا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، اور اس بات کی اللہ سے امید رکھو کہ تم میں اور لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے گا اللہ نے چاہا، جو تمہارے دشمن ہے اللہ چاہتا دوستی ہو جائے گی۔ اور اللہ کو بڑی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا غفور رحیم بھی ہے۔ یہی ہوا، سارے مکے والے حضور کا ایسا چاہنے لگے پوچھیے مت، آپ کتنی دشمنی کرے، مسلسل 6 سال تک دشمنی کرے، 13 سال 6 اور 13 19 سال تک دشمن بنے رہے۔ 19 سال کے بعد دوست ہو گئے، چاہنے لگے تو اتنا چاہنے لگے، کہنے لگے، ہندا کہنے لگی اللہ کے نبی آپ سے مغبوس کوئی شخص نہیں تھا دنیا میں جس سے میں دشمنی اور عداوت رکھتی تھی، کوئی گھر ایسا نہ تھا جس آپ کے گھر سے بڑا دشمنی جس سے میں رکھتی تھی، لیکن آج آپ سے بڑھ کے کوئی دنیا میں نہیں جس کو میں چاہتی ہوں، آپ کے گھر سے بڑا کوئی گھر نہیں جس کو میں، کیسی محبت اللہ نے دل میں ڈالی۔ لیکن صبر، آزمائش کے بعد یہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ بے نیاز ہے، غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ساتھ آئے گا،
احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور انصاف کرنا. یہ ان کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتے. تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. یہاں ایک بات میں کہوں گا، ہم جیسے دوستی نہیں کریں گے اشد کفار سے، اسی طرح اچھے معاملات کریں گے، عدل سے کام آئیں گے، حسن سلوک کریں گے، کچھ دیں گے، دلائیں گے ایسے مشرکین کفار کو جو دو کام نہیں کرتے. ایک یہ کہ ہمارے دین کے بارے میں ہم سے نہیں لڑتے، دوسرے ہمارے گھروں سے نکالنے کے در پہ نہ ہو، یعنی لڑائی جھگڑا کر رہے ہم سے، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لے رہے، ہماری جائیداد، یہ جو نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. یہ ISIS بولتے ہیں نا، داعش جس کو بولتے، ان کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جو بھی کافر ہے اس کے قتل کے قائل ہیں، ہم قائل نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مشرک، ہر کافر کو نہیں مارا جائے گا، اسی سے لڑا جائے گا جو مسلمانوں کے دین کے بارے میں لڑتا ہے. یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں جو مسلمانوں کو گھروں سے نکالتا ہے ان کے ساتھ تو سلوک کریں گے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کے دور میں کوئی غیر مسلم زندہ نہیں رہتا. خلفائے بنو امیہ کا دور تو بڑا تھا، بنو عباسی کا دور تو خطرناک تھا، کسی کی مجال نہیں تھی بولے. پھر کیسے رہے سارے یہودی عیسائی؟ ایسا نہیں ہے. انہی کو ماریں گے جو ہم سے لڑیں گے دین کے بارے میں اور ہمارے گھروں سے ہم کو نکالنے کے در پہ ہو جائیں گے. گھروں سے نکالنے کے کئی مفہوم، ایک مفہوم گھر جلانا، ایک مفہوم گھر پہ حملہ کرنا، ایک مفہوم آپ کو نکال باہر کرنا علاقوں سے، لڑائی جھگڑے کرنا، سارے فساد پیدا کرنا. اس کے علاوہ عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جو ہمارے دین کے بارے میں لڑتے. یاد رکھیے غیر مسلم کے ساتھ تو داعش جو ہے یہ دیکھ کے مار دیں. اور اصل میں داعش تو جو یہودیوں کی کھڑا کردہ تنظیم ہے، اگر اس کی ہسٹری آپ پوری اٹھا کے دیکھیں تو آج تک انہوں نے جتنے لوگوں کو مارا ہے اس میں 80 سے زیادہ، مور دین 80% مسلمان ہیں. تو یہ ایسے گمراہ لوگ ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے بنیادی طور پہ قرآن کا عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم ان سے غیر مسلمین سے نہیں لڑیں گے جو ہمارے پڑوس میں غریب رہتے بیچارے. شریف آدمی ہے، کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم سے تو اس سے حسن سلوک کریں گے. ہمارے پاس دعوت ہے تو اس کو دعوت میں مدعو کریں گے. ہمارے پاس اچھا پکا تو ویسے تو پڑوسی اس کا نہیں بھیجیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ یہودیوں کو تو بعد میں نکالے نا، کچھ سال تک رہے یہودی. تو جو ہے مدینے میں ایک مرتبہ گھر میں بکری پکی، پوچھا پڑوس میں بھیجے. گھر میں اہلیہ نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے. فرمایا میں جب تک تناول نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا، نوش نہیں کروں گا جب تک پڑوسی کے پاس نہ جائے. تو یہودیوں کا نہیں بھیجا گیا تو خود کھائے. یہ اسلامی تعلیمات، یہ قرآن کی آیت، بڑی اہم آیت ہے. اور یاد رکھو ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے. اللہ منع کر رہا ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہوں، قابل فعل یا عزم کے ساتھ، ان کا ارادہ ہے لڑنے کا، یا یہ کہ عملی طور پہ لڑ رہے ہیں تم سے، دونوں چیزیں. اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، تمہارے نکالنے میں مدد کی ہو، وہ مدد کرنے والے بھی لڑائی جھگڑے میں وہ ان سے بھی ان سے دوستی نہیں. اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، سخت گناہگار ہو جائے گا. یاد رکھ لیے دوستی نہیں ان سے. میں پہلے بول چکا ایسی جماعتوں کی ممبرشپ قبول نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات. ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دارالحرب سے ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، ان کے ایمان کا اللہ ہی خوب جانتا ہے. بس اگر اس امتحان سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو. فلا ترجعوہن الا الکفار، کفار کی طرف ان کو واپس مت کرو. اصل میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ ہوا تھا. وہ معاہدات میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے کا شخص مکہ آ جائے تو مکے والے واپس نہ کریں گے. مکے کے جو مسلمان تھے یا کوئی مسلمان ہو گیا بھاگ کے مدینہ آ گیا تو واپس کریں گے. یہ صحابہ کو شاق خود ناگوار گزری. اور یہ ابھی لکھی گئی تحریر، ابھی دستخط ہونا باقی ہے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. صحابہ کو بڑا شاق گزرا، حضور نے دے دیا، واپس کر دیا ان کو سمجھا کے. پھر اس کے بعد ایک خاتون آئی، یہ اللہ کے احکام آگے کہ عورتوں کو واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا نہیں، مردوں کے بارے میں تو عورتوں کو نہیں، وہ اہل ایمان میں سے تھی عورت، وہ واپس آ گئی.
کہا البتہ ان کا امتحان لے لو، ایمان والے ہیں نہیں. تو بھی طریقہ تھا امتحان لینا. بیعت بھی لی گئی ان سے بعد میں. لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال، نہ کافر ان عورتوں کے لیے اس کی حلال ہیں. اس کی وجہ بتائی گئی کہ وہ اہل ایمان عورت ہے اور وہاں کافر کے ساتھ رہ رہی، اس کا شوہر کافر ہے، تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، گناہ میں رہیں گی نہ انہیں، اس لیے تم واپس مت کرو. یہ بتانا اصل مقصد تھا. اسی طرح سمجھ لیجئے جو غیر مسلم سے، کافر سے، مشرکہ سے شادی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے مذہب پہ، میں اپنے مذہب پہ، وہ روز زنا کرتا ہے، بدترین گناہ میں ملوث ہے. ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں ایمان قبول کراتا ہے، ایمان لاتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی کل کا قصہ ہے، کل بہار میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کی خاطر اسلام چھوڑ کے مشرک ہو گیا، شرک. تو اکا دکا واقعات ہے. لڑکیوں کے زیادہ مسلمان لڑکیاں ہماری وجہ سے، ہمارے لڑکوں کی وجہ سے مذہب چھوڑ کر مشرکوں سے شادیاں کر رہی ہیں. پوری قوم کی ذمہ داری ہر ایک سے پوچھا جائے گا، صرف میرے سے نہیں، امام صاحب سے نہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. ویسے تو مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے. گھروں میں تعلیم دے، ایمان کی حقیقت کو بتائیں، حقانیت کو. اور ہماری بچی صاحب کہاں پڑھ لی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں سینٹ میریز میں پڑھ لی، پورے ہاتھ کو آ جا رہی. پورا کو ایجوکیشن بھیج رہے ہیں سکندرآباد کے فلاں کالج میں، پورے ہاتھ کو آ جا رہے. کچھ دین نہیں، کچھ نہیں، بس اب دنیا کی تعلیم میں نہیں. میرے کو دین قرآن پڑھو بیٹے، نہیں نہیں میرے کو ہوم ورک بہت کرنا ہے بابا. چل رہا ہے پورا. کچھ گھر میں خود بھی اصل پہلے اپنے کو ہی نہیں معلوم کیا تعلیم دیتے، بہت برے حالات ہیں. تو ایسے جلسوں میں، پروگرامس میں بچوں کو لائیں جہاں پر دینی ماحول بنتا ہے، دین کی باتیں آتی ہیں. لاتے نہیں، خود آگے بچوں کو نہیں لاتے. ہمارے بڑے مسائل ہیں سب، اللہ رحم کرے. تو یہ اس وقت بہت بری حالت ہے. اس کے بارے میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا، یاد رکھیے. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور نہ کافر عورتوں، اور ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ان کو ادا کر دو. ہاں وہ کافر اس عورت پہ کچھ خرچ کرا تھا، پیسے دیا تھا، تم اپنی طرف سے دے دو. تو حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت بیت المال تو قائم نہ تھا، لیکن وہ مال غنیمت تھا، اس میں سے حضور نے دے دیا. پھر فرمایا اگر مال غنیمت نہ ہو تو مسلمان چندہ کر کے دے دیں تاکہ اس عورت کو بچائیں گناہ سے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور تم ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے. یہ ان عورتوں سے تم نکاح کر لے سکتے ہو، کیونکہ وہ تو جیسے ہی کافر ہے وہ ادھر مسلمانوں کے آ گئی تو پھر وہ نکاح فس ہو گیا، اس کی شادی ختم ہو گئی. جب تم ان کو مہر ان کے ادا کر دو. ہاں وہ جو پیسے دیے تھے وہ تو اس کو چھڑانے دیے تھے، اب مہر بھی باندھو، مہر ادا کرو، یہ امپورٹنٹ ہے. بھلا تمسکوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَأْلُوا مَا أَنفَقُوا. اور اے مسلمان تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو. کافر عورتوں سے اپنے جو تعلقات ہیں بہت سارے لوگوں کے تھے، کہا نہیں باقی مت رکھو، ختم کر دو. تمہاری بیویاں کافر ہیں، چھوڑ دو. اور اس صورت میں جو تم نے خرچ کیا ان کافروں سے مانگ لو. ہاں عورتوں پہ خرچ کرے، وہ کافروں کے پاس جانا چاہیے تو پیسے لے لو. ذالک حکم اللہ، اور یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَأَخَذْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے تمہارے ہاتھ نہ آئے، اور تمہاری نوبت نہ آئے، تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی، جتنا میں انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو. ہاں کافروں کے پاس تھی تمہاری بیوی، واپس آنا چاہ رہی، کافر بولا میں اس پہ اتنا خرچہ کرا ہو، پیسے دے دو، دیکھے اس کو واپس لے لو. یہ کہا گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو. پیسہ خرچہ کرنے میں یاد رکھو اللہ سے ڈرو، خرچ کرو، اس کو بچاؤ چیزیں. جان دو بھائی گئی تو گئی نہیں. اب معاملہ ہمارے پاس تو ایک ہی سے کہاں سوچتے گئی تو گئی بول کے، لیکن وہاں تو 3-4 تھے، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ ذہن میں آؤں گا جان دو ایک گئی تو کیا ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا النبی جاءک المؤمنات
یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان سے باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں۔ یہ بیعت کا جو نظام ہے اصل میں یہیں سے ہے کہ بیعت لینے کا کیا ہے وہ عورتوں سے بیعت لی جا رہی۔ ام المؤمنین بھی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے زبان سے بیعت لی، عورتوں کو ہاتھ اور اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، نبی جو ہے امت کے لیے، امت کے مرد عورتوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتا، لیکن حضور نے نہیں لیا۔ آپ کوئی اگر لیتا ہے کوئی بھی بزرگ تو سمجھو کتنا گناہ گار ہے وہ۔ جب اللہ کے نبی نے لیے تو تم کو کیا اختیار لینے کا؟ کوئی اختیار نہیں تمہارے کو، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لگ سکتے غیر عورت کا۔ ہاں ان کو جو ہے توبہ تلا کرا سکتے، کلمہ پڑھا سکتے، ان سے بیعت لے سکتے۔ کس بات کی بیعت لیتے تھے حضور؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ کسی شے کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کریں گے، پہلے شریک نہیں اس کی ذات اور صفات میں، پہلی بیعت۔ نہ چوری کریں گے، بہت چوریاں کرتی تھی عورتیں، زیادہ تر اپنے شوہروں کے پاکٹ میں سے نکالتی، آج بھی ہو سکتا ہے بعض عورتیں کرتی ہوں۔ تو جو یہ کہا گیا یہ چوری نہیں کریں گے، ضرورت ہے تو مانگ کے لیں گے۔ اور نہ بدکاری کریں گے، گناہ کا کام، زنا کا کام نہیں کریں گے، اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف نہیں جائیں گے، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گے، بچیاں پیدا ہوئی تو قتل کر دیتے تھے، یہ بھی نہیں کریں گے، اور نہ بہتان باندھیں گے کسی پر، بہتان کی اولاد لائیں گے، ہاں یہ بھی نہیں کریں گے، دوسروں پہ بہتان بھی نہیں لگائیں گے، اور جو ہے کسی اور سے صحبت کی ہے، اولاد پیدا ہو گئی، بولے شوہر کو تیرا ہی بچہ ہے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ مطلب کھلا کھلا۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدینا وارجلہن ولا یأتین فی معروف، اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنوا لے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ پیر گواہی دیں گے تم ایسا کام کریں گے تو کل قیامت میں تمہارے، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اس میں۔ مشروع باتوں میں آپ کے خلاف نہ کریں گے، جو شریعت کا حکم اللہ کے نبی دیں گے اس کے خلاف نہیں کریں گے، یہ بھی بیعت۔ تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے ان عورتوں کے لیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مردوں سے بھی بیعت لی، جہاد کی بیعت لی، ایمان کی بیعت لی، تو جو عورتوں سے بھی بیعت لی جب عورتیں آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ ایمان والو ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا، یہودیوں سے دوستی نہیں، اور آج پورا عرب یہودیوں سے دوستی کر رہا ہے، قرآن کی آیت کے خلاف، تباہی ہے، ہلاکت ویل، ان کے لیے ہلاکت عنقریب دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں سے دوستی نہیں، غضب انہی کے بارے میں۔ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے جیسے کفار۔ فرمایا یہ آخرت کے اللہ کے اجر و ثواب سے نا امید ہے اصل یہودی، گناہوں کی وجہ سے ان کے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر خبروں میں مدفون لوگوں سے نا امید ہیں، کافر بولتے ہیں نہیں اٹھ سکتا، بھائی کب اٹھے گا، قیامت کب آئے گی، نا امید ہے، اسی طرح یہ بھی نا امید ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔